اس ذات کا احسان کیوں نہ ہو جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا، وہاں اس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے کائنات کے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنایا۔ جن شخصیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، معیت اور رفاقت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کو قیامت تک کے لیے نمونہ اور رول ماڈل قرار دیا۔ وہ ہستیاں جن کو اللہ ذوالجلال نے دنیا سے انوکھا اخلاص دیا تھا، منفرد تربیت ان کی اور ان مبارک ہستیوں کو اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کا وزیر بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پانے والی ہستیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ چناؤ، یہ انتخاب، یہ سلیکشن، یہ اصطفاء و اجتباء اللہ کی ہے کہ اس نے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا اور انسانوں سے بھی چناؤ کیا۔ کھربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ جس طرح زمین والوں کے لیے بیت اللہ ہے، اس طرح ساتویں آسمان میں البیت المعمور ہے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے رب کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ لیکن ان کھربوں فرشتوں میں اللہ ذوالجلال نے انتخاب کیا، چناؤ کیا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا، میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا، اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور قرآن مجید میں ملک الموت اور حدیث میں ملک الموت اور خازن کے الفاظ بھی قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ تو یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے، باقی فرشتوں کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ ہاں، لوگ اسرائیل کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے ہم تک جو بات پہنچائی ہے کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ انسان کے پاس آتا ہے تو وہی روح قبض کر کے بقیہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ انسانوں میں سے اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 ہستیوں کو منتخب کیا، اور ان میں سے 315 ایسی ہستیاں تھیں جن کو رسول بنایا۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو سابقہ نبوت کے پہلو کو ہی آگے جاری کرتا ہے، اور باقی سب ہستیوں کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا لقب دیا۔ ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینے والوں کو حدیث نے حواریون کا اور قرآن نے حواریون کا لقب دیا ہے۔ یہ ہے وہ جو جان چھڑکنے والے ہیں، اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں سے اللہ ذوالجلال نے انتخاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا اور صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ آج کے اس خطبے میں 3 باتیں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چنیدہ ہستیاں کون ہیں؟ دوسری بات، ان کے چناؤ کی وجہ کیا ہے؟ اور تیسری بات، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ کیوں ہے؟
اور ان سے آخر کیوں محبت کی جائے؟ چنیدہ ہستیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم ہیں، اور ان کے چناؤ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے ان کو چناؤ کیا ہے۔ اللہ عز و جلال نے انہیں منفرد ایمان سے نوازا ہے۔ قرآن مجید جو میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اترا ہے، اس کو سب سے پہلے صحیح ترین انداز میں سنا، پڑھا، سمجھا، عمل کیا اور اس کو آگے پہنچایا تو انہی ہستیوں نے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کا، اس کی پیروی کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہی لوگ اصل میں ایمان والے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ قتادہ ابن دعامہ السدوسی بیان کرتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آمنوا بکتاب اللہ وعملوا بما فیہ، اس کتاب پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی لوگ تھے، اور پھر اس ایمان کی روشنی میں سب سے پہلے عملی رویوں کو پیش کرنے والے یہی لوگ تھے، اپنی زندگی کے زاویوں کو اس قرآن کی روشنی میں ڈھالنے والے یہی لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے جب ان کے ایمان کو پسند کیا، ان کے عمل کو پسند کیا، تو یہ اعلان بھی کر دیا اولئک حزب اللہ، یہ گروہ، یہ جماعت عام لوگ نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی جماعت ہے، یہ تو اللہ کا گروہ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا ہے؟ دنیا میں کسی شخص کی سلیکشن جب کی جاتی ہے تو اسے ایک پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ کسی جگہ بیٹھ کے ایگزام دیتا ہے، اور ایگزامینر وہی ہوتا ہے جو اس سے کم از کم قابل ہوتا ہے۔ اگر آج ماسٹر کا امتحان لینے کے لیے کوئی جائے گا تو میٹرک پاس تو نہیں جائے گا، بلا شبہ اس کی تعلیم اس سے زیادہ ہوگی۔ اگر پی ایچ ڈی کا وائبہ ہو رہا ہے تو کوئسچننگ جو ہو رہی ہے وہ اس شخص کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے جو یہ درجہ طے کر چکا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے امتحان کا جو ذمہ ہے اللہ نے مخلوق پہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مخلوق میں ان جیسا تھا ہی کوئی نہیں، اس لیے کسی کو ان کا امتحان لینے کا مجاز ہی نہیں بنایا گیا، کسی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ منصف بنے اور جج بن کے بتائے کہ یہ پاس ہیں کہ نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، خود اللہ عز و جلال نے ان ہستیوں کا امتحان لیا اور انہیں کامیاب قرار دے دیا۔ صرف ایک مرتبہ نہیں، فوراً قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المفلحون۔ اللہ عز و جلال کے امتحان میں کامیاب قرار پانے والے، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے اور فوز و فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری دے دی گئی اور ان کے ذریعے امت کو بتا دیا گیا یہ کامیاب ہے، یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں، کس بات میں؟ اس کی بھی نشاندہی کی اولئک ہم الراشدون، رشد و ہدایت ان کے بعد ختم ہے۔ جو اللہ نے ان کو عطا کر دی ہے وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے رشد و ہدایت میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہوگی تو تمہیں ان جیسا ایمان بنانا ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہوگا تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور جس طرح اگر کوئی لوگ ان جیسا ایمان بنائیں تو فلاح پائیں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے،
تم بھی اگر کامیابی کی تمنا رکھتے ہو تو یہ تمنا اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک ان صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ عز و جلال نے اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک ایسی ڈگری بھی جاری کر دی جس کے بعد عظمت پہ بات کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، وہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، بیوی بچے چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بقا کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ اور وہ انصار جنہوں نے انہیں ویلکم کیا بلکہ اعلان کر دیا، جیسا کہ صحیح بخاری روایت کرتی ہے، صحابی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنا دیا، وہ کہتے ہیں علمت الانصار انی اکثرهم مالا، جانتے ہیں مدینے والے کہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھائی بنایا ہے عبد الرحمن بن عوف کا، تو میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں میرا جتنا مال ہے آج کے بعد آدھا مال اس میرے مہاجر بھائی کا ہے، اور میری 2 بیویاں ہیں جس سے یہ چاہتے ہیں شادی کرنا میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد یہ ان سے نکاح کر لے۔ یہ مثال کتابوں میں تو لکھی ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے، زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں لے چکا ہے، نہ دنیا میں یہ مثال کو پیش کر سکا ہے، نہ قیامت کی دیواروں تک یہ مثال کو پیش کرنے کے قابل ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے جہاں ان کی بات کی ہے تو وہاں کیا فرمایا؟ سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار اور جو ان کے بعد آنے والے صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چونکہ اللہ عز و جلال کی توحید، اللہ عز و جلال کی ربوبیت اور اللہ عز و جلال کی وحدانیت پر یہ راضی ہوئے، ان کے فیصلوں پر، تو اللہ عز و جلال ان پر راضی ہوئے۔ آپ سورۃ التوبہ کو کھولیں گے، یہ سورۃ التوبہ ہے، آیت کا نمبر بھی 100 ہے۔ اللہ عز و جلال نے تو جس آیت میں اعلان کیا اس کا اتفاق دیکھیے کہ نمبر بھی 100 ہے، جن کو اللہ عز و جلال نے کامیابی دی ہے تو وہ بھی 100%۔ اور ساتھ ہی سورۃ توبہ میں آیت آئی ہے، آج روئے زمین پر جو شخص ان ہستیوں کے بارے میں راضی نہیں جبکہ اللہ راضی ہے اور اعلان کر دیا ہے قرآن میں، اسے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے بھی ان کے ایمان پر اور ان ہستیوں پر اور ان کے منہج پر راضی ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی، صرف اللہ عز و جلال راضی نہیں بلکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بات میں اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے؟ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، اللہ کے وعدے تو پورے ہوئے ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَضِيَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے ہر وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے یہ خبر دے دی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ چنیدہ کیوں ہیں؟ یہ منتخب ہستیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا تزکیہ اللہ نے بیان کیا ہے، صرف اللہ عز و جلال نے ہی ان کا تزکیہ نہیں کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ اعلان کیا، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لوگوں، دنیا میں قیامت تک آنے والی انسانیت میں سب سے بہترین صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے مشن کو لے کے آگے چلنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تزکیہ بیان نہیں کیا
بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ ذوالجلال نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کی روحوں کو میدان عرفات میں بکھیر دیا۔ پہلے تو وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ عز و جلال نے کائنات کے دلوں کو جھانکا تو سب سے خوبصورت دل پایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کا چناؤ کیا اور انہیں سرتاج رسل بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ پھر اللہ عز و جلال نے مخلوق کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پیارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دلوں کو پایا۔ فجعلهم وزراء لنبیہ یقاتلون علی دینہ، تو اللہ عز و جلال نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا جنہوں نے اللہ کے رسول کے دین کو ہم تک منتقل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تذکیہ پیش نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی صحابی رہے گا اس وقت تک خیر اور بھلائی زمین پر رہے گی۔ لا تزالون بخیر، واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، جب تک ایک بھی صحابی زندہ رہے گا لوگوں تم خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے۔ پھر آپ نے 2 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رأى من رآنی وصاحب من صاحبنی، اللہ کی قسم صحابہ کے بعد اگر ایک بھی تابعی زمین پر موجود رہا جب تک رہے گا زمین پر خیر و بھلائی رہے گی۔ پھر آپ نے قسم اٹھائی والذی نفسی بیدی لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحب من صاحب من صاحبنی، جب تک ایک بھی تبع تابعی زمین پہ موجود ہوگا اللہ کی قسم اے لوگوں اس وقت تک زمین میں خیر و بھلائی رہے گی۔ بلکہ صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنیدہ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے بارے میں یہ خوشخبری بھی سنائی، ایک ایسا وقت آئے گا کسی ایک صحابی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ملے گی۔ صحابی روایت کرتے ہیں یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا وقت آئے گا یغزو فئام من الناس، لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، صفے بنیں گے، مخالف دشمن آواز دے گا افیکم من صاحب النبی، کیا مسلمانوں کے لشکر میں کوئی صحابی تو نہیں ہے؟ فیقولون نعم، مسلمان جواب دیں گے ہاں ایک صحابی موجود ہے۔ فیفتح لہم، اسی آواز کو سننے کی دیر ہوگی کہ مسلمانوں کو فتح ملے گی اور کافر جو ہے وہ دوڑ جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ جو ہے جنگ ہوگی، پھر وہ پوچھیں گے افیکم من صاحب رسول اللہ، کوئی تابعی تو اس لشکر میں نہیں ہے؟ جواب ملے گا تابعی ہے۔ جو ہی جواب ملے گا وہ دوڑ جائیں گے، اللہ مسلمانوں کو فتح یاب کریں گے۔ پھر جنگ ہوگی اور لوگ سوال کریں گے افیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے جو صحابی کے بعد تابعی کوئی موجود ہے، تبع تابعی موجود ہے لشکر میں؟ جب ان سے کہا جائے گا کہ ہاں تو صرف بتانے پر ہی اللہ جلال ایسا رعب
ڈالیں گے ان کے دلوں میں کہ کافر شکست کھائیں گے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، یہ ستارے رات کو چمکتے ہم دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا جب تک ستارے موجود ہیں آسمان کھڑا ہے، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو یاد رکھنا آسمان بھی نہیں رہے گا، قیامت جب آئے گی۔ اسی طرح فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں موجود ہوں نا، جب تک میں موجود ہوں صحابہ کرام فتنوں سے محفوظ رہیں گے، جب میں چلا جاؤں گا تو بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میری امت کے لیے امن اور استحکام کی بقا صحابہ کرام کا وجود ہے۔ جب صحابہ کرام نہیں ہوں گے پھر میری امت کو وہ حالات پیش ہوں گے جس کے بارے میں میں وضاحت کر چکا ہوں، قتل و غارت عام ہوگی، حرام خوری عام ہوگی، اور جو فتنوں کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے وہ سارے کے سارے فتنے زمین پہ آئیں گے۔ کتنے فتنے ہوں گے؟ کہ وقع القطر، جس طرح بارش کے قطروں کو آپ شمار نہیں کر سکتے، اس طرح زمین پہ فتنے آئیں گے۔ اور کیسے فتنے ہوں گے؟ ینسی تالیہا ماضیہا، ایک فتنہ آئے گا، لوگ کہیں گے ہذہ مہلکتی، میں تو مارا گیا اس فتنے میں۔ اگلے دن ایک نیا فتنہ آئے گا، اس کو لوگ بھول جائیں گے کہ نیا فتنہ اس سے بھی بڑا آئے گا۔ تو امت کے اندر بقا اور امت کا استحکام صحابہ کرام کی وجہ سے، اس لیے قسم اٹھائی سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، والذی نفسی بیدی لموقفهم ساعة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیها، یہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو بیچ دیا جائے تو ایک گھڑی جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ ان کی ایک گھڑی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے من عملی احدکم عمرہ، ساری زندگی تم عبادت و ریاضت میں لگا دو، وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نُوح، اگر تمہیں 950 سال زندگی دے دی جائے اور تم عبادت و ریاضت میں کھپا دو تو وہ ایک گھڑی کا مقابلہ عبادت و ریاضت نہ کر پائے گی جو ایک گھڑی کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ ان کا تذکرہ تو اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی کر دیا۔ ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، ان کا تذکرہ انجیل میں ہے، کیونکہ قرآن گواہی دیتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نشان ہیں، ان کی پیشانیوں پہ نشان ہیں سجدوں کی وجہ سے۔ اور کہاں ان کا تذکرہ آیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے اور ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے قل الحمد للہ، کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اور اللہ جلال کی طرف سے سلامتی ہے ان ہستیوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ الذین اصطفى، کن کو اللہ نے چنا ہے؟ ہم اصحاب محمد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، امام احمد بن حنبل امام اہل سنت والجماعہ فرماتے ہیں تمام اللہ رحمت کی برکھا برسائے، ومعاویہ وابو موسیٰ الاشعری وعمر بن العاص ومغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں وصفہم اللہ فی کتابہ، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا کیا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پہ نشانات ہیں، اور ان کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے۔
یہ وہ پہلی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے خوشخبریاں حاصل کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فوعاہ وأداہ کما سمعہ، جس شخص نے ایک حدیث سنی، اور دوسری روایت میں آتا ہے شیئا، کسی حدیث کا ایک حصہ سنا، یاد کیا، پھر اسے اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اللہ تر و تازگی عطا فرمائے گا۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اس لیے فرمایا کرتے تھے ما منکم من احد، کوئی بھی تم میں سے ایسا شخص نہیں، ما من احد، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو حدیث کو یاد کرتا ہے اور پھر اسے صحیح صحیح آگے پہنچاتا ہے، الا وفی وجہہ نضرہ، اللہ جلالہ سے دنیا میں بھی اس کے چہرے کو رونق عطا کرتے ہیں، چمک اور دمک عطا کرتے ہیں۔ جس دن چہرے سیاہ بھی ہوں گے، سفید بھی ہوں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور بہت سارے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل السنت والجماعہ، جنہوں نے سنت کے مطابق زندگی گزاری اور سب سے پہلے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے صحابہ کرام، ان کے چہرے قیامت کو بھی چمک رہے ہوں گے کیونکہ ان کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے خوشخبری سنائی، طوبی لمن رآنی وآمن بی۔ لوگوں، سب سے پہلے قیامت کے دن انبیاء اور رسل کے بعد جن کو اگر اتنی بڑی جنت عطا کی جائے گی کہ 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس جگہ کو کراس نہیں کر سکتا، جیسے کہ طوبہ کا درخت ہے، اس جنت کے وارث اگر سب سے پہلے ہوں گے انبیاء اور رسل کے بعد تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہ ہے انسانیت کے لیے رول ماڈل۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کسی نے اگر زندگی کو درست کرنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنائے۔ کیوں بلا؟ ہم خیر هذه الامہ، کیونکہ اس امت میں سب سے بہترین یہی لوگ تھے۔ ابرھا قلوبا، اللہ نے ان جیسے دل کسی کو عطائے ہی نہیں۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، ان جیسا علم کسی کے نصیب میں ہوا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، ان جیسی خوبصورت زندگی اللہ نے کسی کو عطا کی ہی نہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَأَقْوَبُهُمْ هَادِيًا، بالکل صراط مستقیم پر، جادہ حق پر گامزن ہونے والی منفرد اگر جماعت تھی تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کی جماعت تھی۔ تو پہلا نقطہ یہ تھا کہ چنیدہ ہستیاں کون ہیں؟ انبیاء اور رسل کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر ان کو اللہ نے چنا کیوں؟ جس کی 10 وجوہات آپ نے سنی ہیں کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے، کسی کو اس میں اختلاف کیوں ہے؟ جس شخص کو یہ چناؤ پسند نہیں، یاد رکھنا اللہ ذوالجلال کو اس کا ایمان کیسے پسند آئے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو چنیدہ ہستیاں ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا میرا ایمان ہے۔ کیوں میرا ایمان ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانصار لا يحبهم اللہ لا يحبهم الا مؤمن، انصار سے صرف محبت مومن کرتا ہے، ولا يبغضهم الا منافق، ان سے نفرت منافق کرتا ہے۔ اب کھولیے صحیح مسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پڑھیے، بلکہ دوسری روایت میں ایک قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہے اور زندگی کے آخری دم تک محبت کرتا ہے، حتی لقی اللہ الا لقی اللہ وهو يحبه، جب قیامت کو اللہ کے پاس جائے گا تو اس محبت کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال اس سے محبت کریں گے۔ ساتھ پھر قسم اٹھائی،
اللہ کی قسم جن ہستیوں سے نفرت کرتا ہے حتی لقی اللہ الا لقی اللہ وہو یبغضہ، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کی قسم جب یہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ ذوالجلال کے ہاں یہ شخص بھی قابل نفرت ہوگا جو صحابہ سے نفرت کرتا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا حب ابی بکر و عمر سنہ، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سنت ہے؟ قال لا بل فریضہ، نہیں یہ صرف سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے كانوا يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمون اولادهم السورة۔ صحابہ کرام تابعین کا یہ طریقہ تھا، تبع تابعین کا کیا طریقہ تھا کہ وہ سیدنا ابو بکر و عمر کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں اسی طرح ڈالتے، انہیں سکھاتے جس طرح قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال نے سب سے پہلے مومن ان کو بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سیدنا امام عبداللہ ابن المبارک نے عجیب بات کہہ دی۔ وہ کہا کرتے تھے خصلتان من كانت فيه، جس شخص کو دو خصلتیں نصیب ہو گئیں یہ شخص دنیا اور آخرت میں نجات پا جائے گا۔ الصدق وحب اصحاب رسول اللہ، ایک زبان کا سچا ہو اور ایک اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سچی محبت ہے۔ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو اس قدر اللہ کے ہاں نیک ہوگا کہ ابن حبیرہ نقل کرتے ہیں مغرب کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، ذکر کیا، اس شخص نے سجدہ کیا اور اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ عشاء کی اذان نہیں ہو گئی۔ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس شخص کو اللہ ذوالجلال نے کیا کمال عطا کیا تھا، جب یہ شخص سفر پہ نکلتا جہاد کے لیے اور علم سکھانے کے لیے تو عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمت واسعہ صرف جہاد نہیں کرتے تھے، صرف علم نہیں سکھاتے تھے، انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے وہ رویے پیش کرتے کہ آج انسانیت ششدر رہ جاتی ہے کہ کیسا انسان تھا۔ سب کو تیار کرتے حج کے لیے، جتنے لوگ تیار ہوتے مکہ سے بھی وہ خرچ دیتے عبداللہ ابن مبارک، مکہ سے بھی کہتے کیا خریدنا ہے، سب کچھ خرید کے دیتے، مدینہ سے بھی کیا کیا خریدنا ہے اپنے بچوں اور اپنے اہل و عیال کو سب کچھ خرید کے دیتے، واپس آ کے دعوت کرتے اور کہتے یہ تھی آپ کی امانتیں جو آپ نے مجھے جمع کروائی، رہا وہ خرید و فروخت تو میری طرف سے آپ اپنے بچوں کو ہدیہ پیش کرتے۔ کس طرح امام عبداللہ ابن مبارک جا رہے ہیں، دیکھا کہ شاگرد موجود نہیں ہے، لوگوں نے کہا جیل میں ہے، قرض دینا تھا تو جیل ہو گئی، خود قرض ادا کیا لیکن ساتھ یہ کہا میرا نام نہ لینا۔ وہ شخص آیا اور آ کے پوچھتا ہے کس نے قرض ادا کیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ استاد سے ملے، پوچھا بیٹا کہاں تھے، کہا جیل میں تھا، تو کیسے آئے، کہا کسی نے قرض ادا کر دیا۔ کہا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، اس کی تعریف کیجئے جس نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی اور اس کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ بعد میں پتہ چلا ان کی وفات کے بعد کہ یہ قرض دینے والے عبداللہ بن مبارک ہیں۔ بشر بن حارث اس لیے کہا کرتے تھے اوثق عملی فی قلبی حب اصحاب رسول اللہ، سب سے مضبوط ترین عمل میرا جو ہے میرے دل کا وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت صحابہ کرام کی محبت۔ یہ کون ہے بشر بن حارث؟ جسٹس جج بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت آتی ہے
سوال کرتی ہے، کچھ پتہ نہیں یہ کون عورت ہے، کس طرح مومنہ عورت بابردہ آتی ہے سوال لے کر کہ میں ایک مجبور عورت ہوں۔ کیسی مجبوری ہے؟ سر پہ خامد نہیں ہے، اور میں اپنے بچوں کے لیے محنت کیسے کرتی ہوں؟ رات جو سرکار نے لائٹ کا بندوبست کیا ہوتا میں اس روشنی میں چرخہ چلاتی ہوں۔ تو کیا یہ لائٹ تو میری نہیں ہے، اس روشنی میں یہ کام کر کے بچے پالتی ہوں، کہیں یہ حرام تو نہیں ہے؟ یہ بات سن کر فیصلہ سنانے والا زارو قطار رونے لگ گیا کہ یہ کون ہے، یہ کیا سوال ہو رہا ہے؟ پتہ چلا یہ بشر بن حارث کی بہن ہے اور پورا خاندان ہی ایسا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اوثق عملی، سب سے بڑا عمل جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد میرے دل میں ہے وہ صحابہ کی محبت۔ فضیل بن عیاض جو دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے بیٹے علی کو مجھ سے بھی زیادہ نیک بنا۔ جب وہ تہجد کے لیے اٹھے تو بیٹا پہلے سجدے میں پڑا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ وہی بیٹا جب بازار میں بیٹھتا ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، کس طرح وہ ترازو کو کپڑے سے صاف کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا گرد اڑی تھی اور ترازو میں آئی ہے، تو میں نے وزن کر کے دینا، اگر گرد کا بھی وزن 7 ہو گیا تو میں قیامت کو حساب کیسے دوں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ رہنا چاہیے۔ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جیسا کہ امام طحاوی نے نقل کی۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نہ کسی بھی صحابی کے بارے میں تبرہ کرتے۔ ساتھ امام طحاوی فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ ہمارے نزدیک قابل نفرت ہے۔ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور جو حق اور خیر کے ساتھ صحابہ کا تذکر نہیں کرتا اس کے بارے میں کبھی بھی ہمارے دل میں محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ ساتھ وہ نقل کرتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہمارا ایمان کیا ہے؟ جن سے اللہ راضی، جن کے ساتھ جنت کا وعدہ، ان کا تذکرہ صرف خیر اور بھلائی کے ساتھ ہی ہم کریں گے۔ ساتھ انہوں نے 2 چیزیں بیان کی، حبہم ایمان، دین، و ایمان و احسان، ان ہستیوں سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، بلکہ ایمان کے ایکسیلنس درجہ احسان ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور ان ہستیوں سے نفرت کرنا کفر ہے، نفاق ہے اور طغیانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان سے محبت آخر کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے مومن صحابہ، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری انسانیت کے درمیان واسطہ اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ۔ نبی کے بعد کون تھے دین کو لے کے چلنے والے؟ صحابہ۔ سب سے پہلے جن نے قربانیاں پیش کی وہ تھے صحابہ، جنہوں نے بیوی بچے چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، ہجرت کی، وہ سب سے پہلے کون تھے؟ وہ تھے صحابہ۔ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا؟ وہ تھے صحابہ۔ اللہ ذو جلال مجھے اور آپ کو ان کی سچی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کو انہی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ کائنات میں اللہ ذوالجلال نے
انبیاء اور رسول کو چنیدہ ہستیاں بنایا ہے. ان کے بعد چنیدہ ہستیاں ہیں تو صحابہ کرام. وہ کیسے چنیدہ بنے؟ کیونکہ وہ اللہ ذوالجلال کے پسندیدہ تھے. اللہ نے 10 آیات قرآن مجید میں ان کے بارے میں اتاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 احادیث میں ان کا تزکیہ بیان کیا. ان سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان سے محبت کے بنیادی طور پہ 3 تقاضے مجھے اور آپ کو یاد رکھنے چاہیے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں ان ہستیوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اور جب بھی ان ہستیوں کا تذکرہ آئے تو میری زبان پر بھی یہ الفاظ آنے چاہیے جو قرآن نے بیان کیے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب میں لکھوں بھی تو پھر بھی را اور ضاد نہیں لکھنا چاہیے، بخل نہیں کیجیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائیے. کیا نمونہ بنائیے؟ اطاعت کا جو پہلو صحابہ کو نصیب ہوا اس طرح اپنے اندر اطاعت پیدا کی. بھلا کیسی ان کی اطاعت تھی؟ ایک شخص عبداللہ ابن رواحہ مسجد کے باہر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ. مسجد میں ایک شخص کھڑا تھا. عبداللہ ابن رواحہ مسجد کے باہر بیٹھ گئے. خطبہ ختم ہوا. پوچھا عبداللہ آپ مسجد کے باہر کیوں بیٹھے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا. کہا میرے کانوں میں جب آپ کی آواز پہنچ گئی تو میں پھر کھڑا کیسے رہ سکتا تھا. یہ تھی اطاعت. جام چھلک چکے ہیں، شراب سے بھرے جا چکے ہیں، کیونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی.